ڈاکٹر اجمل نیازی میں سمجھتا ہوں کہ لاہور شہر کی ادبی، ثقافتی، تعلیمی اور صحافتی شناخت ہے، اور اس شہر کی جو ثقافتی مصروفیات تھیں، جو ثقافتی مشغولیات تھیں، ان کا وہ ایک مستقل حصہ تھے اور ان سے ایک تحرک تھا زندگی میں۔ ہم نے ان کو ہمیشہ چلتے پھرتے دیکھا، بولتے دیکھا، چہچہاتے دیکھا، گنگناتے دیکھا۔ کسی تقریب میں جب وہ آ جاتے تھے تو پھر یوں سمجھیے کہ وہ تقریب کامیاب ہو گئی۔ ان کا آنا کسی تقریب کی کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔ اور ایک اور بات کہ ان کے کالم کی ایک انفرادیت تھی، ان کا ایک اپنا اسلوب تھا، ان کی اپنی لفظیات تھی، ان کی اپنی ڈکشن تھی، ان کے خاص الفاظ ہوا کرتے تھے جو پہچان جاتے تھے لوگ ان کے پڑھنے والے کہ یہ کالم یا یہ تحریر یا یہ غزل اجمل نیازی کی ہو سکتی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اسلوب دیا تھا۔ وہ ایک اپنا اسلوب بنا چکے تھے، اپنا اسلوب تراش چکے تھے، اور اب پچھلے 1.5-2 سال سے وہ بیمار رہے اور کالم نہیں لکھ سکے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کتنا عرصہ بیمار رہنے کے باوجود اور کوئی تحریر نہ لکھنے کے باوجود آج آپ نے دیکھا کہ جنازے میں کتنے لوگ موجود تھے۔ کوئی شخص ان کو بھولا نہیں، کوئی شخص ہمیشہ سب نے ان کو یاد رکھا، اور آئندہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ ان کو یاد رکھیں گے۔ ناصر صاحب، آپ کی ایک خاص ایسوسیشن رہی ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، جی جی وہ تھوڑی سی ہمیں بتا دیں۔ جی، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میرے بہت سارے واقعات ہیں کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو جوائن کیا تھا 1990 میں۔ جب میں نے روزنامہ پاکستان جوائن کیا تو ڈاکٹر صاحب وہاں ادبی ایڈیشن کیا کرتے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب ڈاکٹر صاحب پگڑی بھی نہیں باندھتے تھے، اور تب ان کے پاس گاڑی بھی نہیں تھی۔ ایک موٹر سائیکل ہوتی تھی، 70 موٹر سائیکل ہوا کرتی تھی پرانی سی، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اس بائک پہ بھی میں بیٹھا۔ پھر انہوں نے کوئی 80 ماڈل کی ایک گاڑی لی تھی اسی زمانے میں، پھر لال رنگ کی گاڑی ہوا کرتی تھی، 7755 اس کا رنگ تھا، مجھے نمبر بھی اس کا یاد ہے۔ بالکل تھی۔ تو مجھے ڈاکٹر صاحب ہمیشہ لے کے جاتے ساتھ کہ آؤ یار گاڑی میں چلتے ہیں، اور میں کہتا تھا ڈاکٹر صاحب نہیں، آپ نے ابھی گاڑی ڈرائیونگ ابھی نہیں سیکھی ہے، ابھی مجھے نہ لے کے جائیں، جب آپ مشاق ہو جائیں گے تب مجھے لے کے جائے گی۔ جی کہتے نہیں تو چل ڈر نہ گھبرانا، اور واقعی وہ گاڑی لگتا ہے کہ پہلے سے سیکھ چکے تھے۔ اور ہم پاکستان اخبار میں ہوتے تھے تو ان کی کلاس کا وقت ہوتا تھا عموماً 2 بجے، تو وہ جی سی پڑھاتے تھے، تو ایک کلاس پڑھانے کے لیے مجھے کہتے تھے کہ چلو بھائی ناصر بشیر میں کلاس پڑھانے چلے تھے، نال چل۔ تو مجھے اس طرح یہ ہوا کہ جی سی سے تعلق بن گیا، میں جی سی میں دوستوں سے ملا کرتا تھا۔ ایک کلاس وہ پڑھانے جاتے تھے، میں تب تک وہاں کے جو نامی گرامی اساتذہ کرام ہوتے تھے ان کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ تو باتیں تو بہت سی ہیں۔ ان کے بچے سلمان اور احسن، یہ 2 ننے بچے ہوتے تھے، جب یہ اپنے ابا کے ساتھ بائک پہ آیا کرتے تھے، پاکستان اخبار کبھی آتے تھے، تو ہمارے باہر وہاں ریڑھی پہ چنے اور نان بکا کرتے تھے، اور ہم نان چنے کھاتے تھے، تو میں احسن اور سلمان کو بھی کھلایا کرتا تھا۔ اب بھی میں یاد کر رہا تھا کہ یہ اتنے بچوں کو، چھوٹے بچے میں نے دیکھے تھے، اور آج یہ ماشاءاللہ ناصر صاحب جوان ہو گئے ہیں۔ اس دور میں جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں، اس دور میں مجھے اچھی طرح بھی یاد ہے کہ دلدار بھٹی صاحب کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی بڑی ایسوسیشن تھی، آپ کے ساتھ ایسوسیشن تھی، توفیق بٹ کے ساتھ ایسوسیشن تھی۔ یہ ایک گلدستہ نہیں تھا اس دور میں؟ مجھے تھوڑا سا بتا دیں گے آپ؟ یہ بڑی کمال بات آپ نے یاد دلائی ہے کہ اس زمانے میں پاکستان اخبار میں ایک واقعی ایک گلدستہ تھا، ایک کیکشاں سی اتری ہوئی تھی لکھنے والوں کی۔ وہاں عنایت حسن بھٹی لکھا کرتے تھے، وہاں دلدار پرویز بھٹی لکھا کرتے تھے، اور وہاں قاضی جاوید لکھا کرتے تھے، اصغر علی گھرال اس میں لکھا کرتے تھے، حمید اختر صاحب وہاں آیا کرتے تھے، اور اجمل نیازی صاحب بھی وہاں لکھا کرتے تھے، اور حمید جیلمی صاحب ہمارے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، وہ ہم سب کی کالم چھاپتے تھے۔ تو میں نے ایک بار کالم لکھا یونس بٹ کے بارے میں، اس زمانے میں مجھے یاد ہے، تو میں نے وہ مزاحیہ خاکہ لکھا، تو دلدار پہ بھٹی صاحب نے بہت عجیب طریقے سے تعریف کی۔ آگے بیٹھے ہیں جیلوی صاحب کے پاس، کہتے ہیں یہ ناصر بشیر جی تو آپ لکھا تھے، پھر بہت چنگا لکھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے ایک تعریف تھی کہ جب یوں کہا جائے کسی کو کہ یہ بھائی لگتا ہے اس نے نہیں لکھی، تو یہ مجھے محسوس ہوا۔ ناصر صاحب، یہ دلدار آفیشیل چینل ہے جس کے لیے میں آپ سے بہت شکریہ جناب، آپ کی بہت محبت۔ اور میرا نہیں خیال کہ اب وہ لوگ اب نہیں ہیں اہل علم کے لیے ڈاکٹر صاحب کا جانا، جی یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، مجھے خیال آیا کہ دیکھیں ہمارے یہ جو پی ایچ اے کا ایک محکمہ بنا ہوا ہے، یہاں سے نہر سے وہ 100 درخت کاٹتے ہیں، اور اس کی جگہ پھر وہ کوئی 1000 درخت لگاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ سوچئے کہ وہ جو 1000 درخت لگائے جاتے ہیں وہ ان 100 درختوں کی کمی نہیں پوری کرتے۔ بے شک۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اجمل نیازی جیسے لوگ یا اس طرح کے لوگ جب جا رہے ہیں، امری نیازی صاحب چلے گئے، یہ ایک شخص جب جاتا ہے
ان کی جگہ پہ بے شمار شاعر آ رہے ہیں، لیکن وہ شاعری کی کمی نہیں کو پوری کر سکتا. ان جیسا بڑا بندہ کوئی آ نہیں سکتا. میں ابھی شعیب بن عزیز صاحب سے کہہ رہا تھا کہ شعیب صاحب دیکھیے سارے بڑے لوگ چلے جا رہے ہیں، اور جب ہماری باری آئے گی جنازوں کی تو پتہ نہیں کوئی شخص ایسی یہ روایت ہوں گی بھی کہ یا نہیں ہوں گی کہ لوگ اس طرح بے لوث آیا کریں گے یا نہیں آیا کریں گے. آج ڈاکٹر صاحب کا دیکھیں 2 سال سے کالم نہیں چھپ رہا تھا، لوگوں کو کوئی لالچ نہیں تھا ان سے، کوئی لوبھ نہیں تھا کوئی کسی کو ان سے، لیکن یہاں سب لوگ اپنا تعلق نبھانے آئے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے محبتیں تقسیم کر رکھی تھی وہ لوٹانے آئے. ناصر بھائی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پچھلے 6-7 سال سے دلدار صاحب کے لیے اعزاز میں جو دلدار لور فورم کے پلیٹ فارم سے جو پروگرام ہم ادبی کرواتے رہے ہیں ان کی یاد میں، اس میں ڈاکٹر صاحب بیمار بھی ہوتے تھے نا، تو ڈاکٹر صاحب کو صدارت کے لیے ہم بلاتے تھے، تو ڈاکٹر صاحب اگر 10 منٹ کا کہتے تھے تو ڈاکٹر صاحب 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے جاتے تھے. یہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت ہے نہیں تو کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ خوبی تھی کہ جب 2 دوستوں کے دوست تھے اور دشمنوں کے دشمن ہوتے تھے، وہ دوست کہیں بھی ان کو لے جاتے تھے وہ فوراً تیار ہوتے تھے، پھر وقت نہیں دیکھتے تھے، پھر وہ موسم نہیں دیکھتے تھے، پھر وہ لمحہ نہیں دیکھتے تھے، وہ چل پڑتے تھے. اچھا دلدار پہ بھٹی کے حوالے سے بھی میں بات کروں، دلدار پہ بھٹی اور اجمل علی صاحب اکٹھے پاکستان اخبار میں آیا کرتے تھے، بیٹھتے تھے. بھٹی صاحب کا یہ تھا طرز امتیاز تھا کہ جب بھی وہ دفتر میں آتے تھے اپنا کالم دینے کے لیے تو ایک لطیفہ ضرور سناتے تھے. مجھے ایک لطیفہ آج بھی ان کا یاد ہے، میں ہمیشہ سناتا ہوں اور داد وصول کرتا ہوں کہ وہ آئے تو میں نیوز روم میں تب کام کرتا تھا، تو میں دیکھا کرتا تھا کہ یار دیکھو اے بندہ آندا ہے کالم دینا چلا جاتا ہے، اے کی کمال نوکری ہے، بڑی شاندار نوکری ہے. اخبار جے فوٹو بھی چھپتا ہے، کالم بھی چھپتا ہے تو چلے جاتے ہیں. اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ مقام دیا ہوا ہے کہ میں بھی پاکستان میں لکھتا ہوں کالم، جنگ میں لکھتا ہوں کالم، اور میں دفتر میں نہیں جاتا، بیٹھتا نہیں ہوں، میں بس چند لمحوں کے لیے جاتا ہوں، چند باتیں سناتا ہوں. تو وہ لطیفہ میں سناتا چلوں جاتے جاتے دلدار بھٹی صاحب کا، تاکہ یہ دلدار لورز فورم میں اس میں آ سکے. تو ایک بار وہ یہ ہوا، بھٹی صاحب نے کہا کہ ایک بندہ کھانا کھا رہا تھا گجرانوالہ کے ہوٹل میں، تو وہ نا 25 نان اور 25 چرگے کھا گیا. لطیفہ پنجابی میں سنا دوں اگر آپ کہیں تو. جی پلیز. بھٹی صاحب نے پنجابی سنایا تھا، مجھے اس طرح یاد ہے. کہتے وہ بندہ 25 چرگے 25 نان کھا گیا. ایک بندہ سامنے بیٹھا سی، وہ اٹھ کے وہ گیا بندے کو، کہتا یار گل سن، تو مینوں جاندا ہے میں کون ہاں؟ کہندا نہیں. وہ کہندا میرا نام میاں فرزاند ہے تے میں سرکس لائی ہے گجرانوالہ شہر 'چ تے لکی رانی سرکس دا مالک ہاں میں. تے اے جڑا تو کھانا کھادا ہے 25 نان 25 چرگے، جے تو اے میرے شو 'چ کھا کے دکھا دیں تے تینوں میں 5000 روپے دیاں گا تینوں میں. وہ کہندا چلو جی اے کیڑا کام ہے. وہ چلا گیا بندہ، پہلے شو 'چ گیا ہے، انہیں 25 چرگے 25 نان کھا کے بکھاتے تے نال 5000 کھڑے کر لے انہیں. تے باہر شور مچ گیا کہ باہر جی لوگ انہوں کہہ رہے یار گجرانوالہ شہر 'چ بڑا ایک بندہ یار کہ ہے جی اے کام کردا پیا. میاں صاحب گئے کہندے یار تینوں میں ایک باری اور میں ریکویسٹ کردا ایک باری پھر کر دے، تینوں میں پھر 5000 دیاں گا. وہ کہندا نہیں میں نہیں کرنا. وہ کہتے چل 10 دیاں گا، تو کر دے ایک باری 10000 دیاں گا. وہ کہتے چلو ٹھیک ہے 10000 لینا جی. انہوں نے پھر کیتا شو تے 10000 لیتے، 25 چرگے 25 نان وہ کھا گیا بندہ. ہوں جناب رہ گیا آخری شو، رات کے ٹائم پھر مجمع لگ گیا باہر کہ جی اسی بندہ دیکھنا ہے گجرانوالہ کہڑا بندہ آیا جڑا 25 چرگے 25 نان کھا جاتا ہے کوئی گھنٹے دے وچ. تے میاں صاحب کہتے یار تیری مہربانی ایک باری اور کر دے یار. وہ کہتے نہیں جی نہیں میں نہیں کرنا. میاں صاحب کہتے کہ 20000 لے لویں. وہ کہتا نہیں تُسی مینوں 50 بھی دو گے میں نہیں کرنا. کہتے کیوں کی وجہ؟ کہتے تُسی میرے کو کام ہی لے جاؤ گے کہ گھر جا روٹی بھی کھان دیو گے. تے اے بھٹی صاحب لطیفہ سنایا سی مینوں اج تک یاد ہے گجرانوالہ دا لطیفہ. بہت شکریہ ناصر بھائی، بہت شکریہ. یادیں کرا دی ہیں. بھٹی صاحب کا چہرہ مجھے یاد آ رہا ہے، کتنی شستہ پنجابی بولتے تھے. لوگ کہتے ہیں نا پنجابی زبان ولگرٹی کی زبان ہے، لیکن ان سے جب ہم سنتے تھے ہمیں تو نہیں لگا کبھی اتنی شستہ زبان بولتے تھے. مزہ آتا تھا، لگتا ہے کوئی لکھنوی پنجابی بول رہے ہیں، مجھے یوں محسوس ہوتا تھا. بہت شکریہ. لکھنوی اردو تو سنا ہم نے، لکھنوی پنجابی مجھے ان کے لہجے میں نظر آئی ہے. بہت شکریہ. ایک بہت بڑی شخصیت اس دنیا سے رخصت ہو گئی، بہت افسوس ہوا. اللہ پاک ان کو کی رحمت کرے. اجمل نیازی صاحب ایک ڈائمینشنل پرسنالٹی تھے. ان کی شخصیت کے بہت سارے پہلو، جس میں کشمیریات، کالم نویسی، استاد اور بہت اچھا لکھاری. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ اب ہوں گے نہیں، کیونکہ پچھلا دور جو گزرا ہے وہ ایسے بڑے بڑے لوگوں کا دور گزرا ہے جو ان کا کوئی نعم البدل ابھی تک نہیں آیا. اور ویسے تو بڑے قابل احترام ہیں ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب، لیکن میرے لیے اس لیے بھی قابل احترام تھے کہ وہ میرے استاد محترم جناب دلدار بھٹی صاحب کے دوست تھے. تو اس حوالے سے بھی میرے لیے بہت رسپیکٹیبل تھے.
میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے ایک ادارہ بھی کھولا ہوا ہے جو انسانیت کی خدمت کے تقاضے پورے کرتا ہے. جو لوگ بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انسانیت کی خدمت کرتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس جہان میں بھی اور اس جہان میں اپنی جگہ بناتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیشہ ان کے پاس رہتی ہیں, ان پر نزول ہوتا ہے. تو میری ایک بار پھر دعا ہے کہ اللہ پاک ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب کے درجات بلند فرمائے. آمین یا رب العالمین.